السلام علیکم قابل قدر ویورز، ابھی ایاز امیر صاحب کو عامر عزیز صاحب کی کورٹ میں، جو کہ جوڈیشل مجسٹریٹ ہیں تھانہ شہزاد ٹاؤن کے، ان پیش کیا گیا اور جج صاحب نے بحث سماعت کی۔ یہ بحث خود جناب ایاز امیر صاحب نے کی۔ اپنی بحث میں انہوں نے کہا کہ اس واقعے سے مجھے دلی صدمہ ہوا ہے۔ جب یہ وقوع ہوا تو مجھے ٹیلی فون پر اطلاع دی گئی۔ میں اس وقت چکوال میں تھا۔ میں نے آئی جی کو فوراً فون کیا تو آئی جی صاحب سے فون میرا نہیں مل سکا۔ میرا پھر رابطہ ایس پی رورل سے ہوا، اس کو میں نے اطلاع دی۔ ایس پی رورل نے کہا کہ میں ایس ایچ او کو بھیجتا ہوں۔ ایس ایچ او سے جب میرا رابطہ ہوا تو ایس ایچ او کو فارم ہاؤس کا راستہ نہیں مل رہا تھا۔ میں نے گائیڈ کیا کہ آپ نے جو ہے کس طرح وہاں پہنچنا ہے، تو پھر میں گاؤں سے چلا تو انہوں نے کہا ایف آئی آر میں میرے بارے میں کچھ نہیں ہے، میں بے گناہ ہوں، میرا اس میں کوئی رول نہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھے 109 میں رکھا ہے، کم از کم کوئی تھوڑا بہت ثبوت تو ہوتا کہ ایاز امیر وہاں موجود تھا، یا ایسا کوئی ثبوت نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ ان سے سوال کیا جائے کہ اطلاع کس نے دی۔ اطلاع میں نے دی، یہ اس بات کو ایڈمٹ کرتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی کہ کرائم سین کو جیسے تھا سیف رکھا گیا، اسے ڈسٹرب نہیں کیا گیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ میں نے والدہ کو کہا کہ بچے کو بھاگنے نہیں دینا، اگر کوئی اور بھی وہاں موجود ہے اس میں ملوث ہے تو اس کو رسیوں سے باندھ دو۔ تو اس کے علاوہ بحث کرتے ہوئے ایاز امیر نے کہا کہ انہوں نے ایک دن کا ریمانڈ لیا ہے، میرا موبائل ان کے پاس ہے، پرسوں سے انہوں نے مجھے گرفتار کیا ہے، کم از کم یہ بتائیں کہ ایسی کیا کنیکٹنگ ایویڈنس ملی ہے جو مجھے اس جرم سے کنیکٹ کرتی ہو یا اس وقوع۔ دوسرے لفظوں میں واضح طور پہ وہ اپنی بے گناہی ثابت کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ جب انہیں پیش کیا گیا تو جج صاحب نے سوالات کیے تفتیشی سے کہ بھائی آپ نے ایاز امیر صاحب کو کیوں ملزم اس میں رکھا ہے، کیوں گرفتار کیا؟ تو آئیو نے جواب دیا کہ جناب مقتولہ کے چچا نے تتمہ بیان میں ایاز امیر صاحب کو نامزد کیا ہے کہ وہ اس قتل کی سازش میں شامل تھے۔ تو ایاز امیر صاحب نے اپنی بحث میں کہا کہ اس سازش کے بارے میں کوئی ایسا ثبوت تو موجود ہونا چاہیے جس سے سازش ثابت ہوتی ہو۔ تو اسی دوران پراسیکیوشن کے وکیل صاحب نے کہا کہ سازش شادی سے شروع ہوتی ہے، جس پر ایاز امیر صاحب نے ریبٹل کی۔ انہوں نے اپنی بحث میں کہا کہ ایسی کوئی سازش نہیں ہوئی۔ تو اس کے بعد جج صاحب نے کہا کہ میں یہ فیصلہ محفوظ کرتا ہوں۔ تو دوستو ہم فیصلے کا انتظار کریں، جو ہی فیصلہ آئے گا ہم آپ کو انفارم کریں گے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اسلام آباد کچہری میں ہونے والے واقعات کی آپ کو خبر ہو سکے۔ اللہ حافظ۔